اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہے، اس کا صفحہ نمبر 235 مکی سورہ ہے یہ۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہودیوں نے قریش مکہ سے یہ بات کہی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد فلسطین میں آباد تھے، تو وہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2500 سال پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 650 سال کا ہے، وقفہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرق تقریباً 1500 سال کا ہے، اور یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وقفہ یہ 2500 سال بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی پرانا واقعہ تھا، جس کے بارے میں عربوں میں کوئی بات مشہور نہیں تھی، جیسے کہ بعض قریب کے واقعات کے بارے میں عربوں میں ان کی باتیں بتائی جاتی تھیں، کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ یا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ عام نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد تھے، کسی سے سنا ہوتا، اور نہ ہی پڑھنے والے تھے، کسی کتاب سے پڑھا ہوتا۔ لہذا قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے، تو وہ مصر کیوں گئے، یا مصر وہ کیسے پہنچے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں دیا، اور یہ جواب ثبوت تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قریب کا یہ واقعہ نہیں بلکہ زمانہ بعید کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں پڑھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے، کسی سے سنا ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس رکوع سے اگلی آیت میں کر بھی دی۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، جن لوگوں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اس جواب میں۔ وہ نشانی کیا تھی جواب میں؟ وہ نشانی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، کنویں میں ڈالا، وہاں سے غلامی کے دور شروع ہو گیا یوسف علیہ السلام کا۔ پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے، جیل میں گئے، جیل میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دلا دی یوسف علیہ السلام کو۔ اہل مکہ کے لیے یا مخالفین کے لیے اس میں سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ غالب ہے، اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر تو یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہے اور اپنا راستہ صاف کرنا ہے، خود اپنا غلبہ حاصل کرنا ہے، لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ایسا کام کروایا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے،
بالکل وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بند، اپنے قبیلے کے لوگ، انہوں نے حسد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، اور تدبیر یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس تدبیر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں پہ بہت سے حالات سے سامنا کرنے کے بعد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے اسی مکہ میں داخل ہوئے، جس مکہ سے قریشیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہا، قتل کرنا چاہا، اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، اسی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آئے، جس طرح یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت میں بیٹھے، اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو احساس ہوا، پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، احساس ندامت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بالکل وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، مکہ میں داخل ہوئے اور سارے مجرم سامنے کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تم سے کون سا معاملہ کرنے والا ہوں؟ قریش مکہ نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہم سے درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں آج سب کو معاف کرتا ہوں، تم سب آزاد ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو سوال تم نے کیا ہے اس کا جواب تو یہ ہے، لیکن اسے محض جواب نہ سمجھنا، اس میں بڑا سبق ہے تمہارے لیے، اور قرآن مجید کی کوئی بات بھی بغیر سبق کے نہیں۔ ایک تو یہ بات جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جتلا دیا کہ جس نبی کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، جس نبی کو تم اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو قتل کر کے یا جلا وطن کر کے، میری تدبیر کے مطابق انشاءاللہ وہ ایک دن اسی طرح غالب آئے گا جیسا یوسف علیہ السلام غالب آئے تھے، جو تمہیں اس جواب میں بتلا دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ہر آدمی کے لیے بڑے سبق ہیں اس سورہ میں، اتنی عجیب و غریب ہے یہ سورت، بالکل ایک اعتبار سے پورے قرآن مجید سے یہ منفرد سورت ہے۔ بھائیوں کے آپس میں معاملات، سوتیلے بھائیوں کے لڑائیاں جھگڑے، حسد ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک کردار جو ہے وہ مسلسل زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے حسد کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ دوسرا کردار جو ہے وہ مسلسل صبر کرتا جا رہا ہے۔ حسد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، صبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ ہر آدمی کے لیے سبق ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ چھوڑو، نیکی کا راستہ نہ چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سبق دیا ہے سورہ میں کہ جو آدمی یوسف علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے صبر کا راستہ اختیار کرے گا، دیر یا سویر اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی سرخرو کریں گے۔ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن چھوڑ دیجیے آخرت کا معاملہ، دنیا کے معاملے میں بعض اوقات انسان بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے، بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑے تنگ ہو گئے جی، بڑا فلان پریشان کر دیا ہے، ایسے ہوگا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس سورہ سے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک تو اتنا صبر کوئی سچی بات ہے، انسان ذرا اندازہ کرے انہی حالات میں اپنے آپ کو اگر ہم رکھیں اور اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا اور یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کوئی آدمی کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ حسد کرنے کے مقابلے میں، دشمنی کرنے کے مقابلے میں اگر انسان فی الواقع صبر کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مختصر تعارف یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بیٹے ہوئے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے ہوئے۔ 2 سگے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور بنیامین کی پیدائش کے وقت والدہ فوت ہو گئیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ
فوت ہو گئیں جب بنیامین پیدا ہوئے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے اور ان کی ماں حیات تھی۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے جو میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ باپ کو خواب بتایا اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ 11 ستارے 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، 10 بھائی سوتیلے اور ایک بھائی حقیقی بنیامین۔ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام تھے، چاند سے مراد سوتیلی والدہ تھی، اور خواب کی تعبیر خود یعقوب علیہ السلام نے یہی سمجھ لی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے، اتنی تکریم ہوگی ان کی کہ باقی بھائی بھی اور ہم لوگ سب ان کے ممنون احسان ہوں گے کسی معاملے میں۔ 17 سال کی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کیا، اور حسد کی وجہ یہ تھی، ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی والدہ فوت ہو چکی تھی، دوسری وجہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور عادات و اطوار، جیسے کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاک، بچپن سے ہی جو ذہین بچے ہوتے ہیں، عقل مند بچے ہوتے ہیں، سعادت مند بچے ہوتے ہیں، ان کی عادات و اطوار ہی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کے 4 یا 5 یا 6 بچے ہیں، اب ان میں سے وہ بچہ جو والدین کا بڑا خیال رکھے، والدین کا بہت ادب اور احترام کرے، اس کے عادات و اطوار اچھے ہوں، اخلاق سے اور ادب سے پیش آئے دوسروں کے ساتھ بھی، قدرتی طور پہ والدین کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، یا وہ والدین کی توجہ زیادہ لے لیتا ہے۔ اور یہ چیزیں کسبی نہیں بلکہ وہبی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہی بات یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تھی کہ ایک تو والدہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور عادات و اطوار کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ ہو گئی اپنے بیٹے یوسف کی طرف۔ یہ بات جو 10 سوتیلے بھائی تھے انہیں اس اعتبار سے ناگوار تھی، قبائلی نظام میں بیٹوں کی خاص طور پہ جو نوجوان اور طاقتور بیٹوں کا جتھا ہے ان کی بڑی اہمیت تھی، اپنے باپ کی حفاظت کرنا، باپ کی پشت پناہی کرنا، باپ کو سپورٹ کرنا ہر معاملے میں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ 2 سوتیلے بھائی ہیں ہمارے جو بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں، اور باپ کے کام آنے والے تو ہم ہیں، کل کلا کوئی جھگڑا ہو جائے کسی قبیلے سے، کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو اپنے باپ کی حفاظت اور اپنے باپ کی مدد تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ہمارا باپ الٹا ہماری بجائے اس سے زیادہ پیار محبت کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے۔ یہ تھی وجہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے کی، اور اس بنا پہ انہوں نے یہ سازش تیار کی یا منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات ہیں الف لام را، تلک آیات یہ ہیں آیات، الکتاب المبین ایک ایسی کتاب کی جس کی آیتیں بڑی کھلی ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام بہت ہی واضح اور صاف اور بین ہیں، ان میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے، کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس کا کوئی حکم غیر واضح نہیں ہے، کوئی حکم مبہم نہیں ہے، بلکہ سارے احکام جو ہیں وہ بالکل صاف صاف کھڑے کھڑے اور سمجھ میں آنے والے ہیں، کوئی ایسا بڑا لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، سمجھ میں نہ آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے
جو کہتے ہیں جی قرآن مجید کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. قرآن مجید تو صرف علماء کے لیے ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ 18 یا 17 یا پتہ نہیں کتنے علوم کی ضرورت ہے. جب تک انسان وہ علوم حاصل نہ کرے, جب تک قرآن کو انسان سمجھ نہیں سکتا. یہ باتیں محض قرآن سے دور کرنے کے لیے ہیں. حالانکہ مسلمان کا تو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے. سمجھنا تو خیر واجب ہے ہی, لیکن اگر ایک آدمی کسی وجہ سے محروم رہ گیا سمجھنے سے, تو تب بھی اس میں سعادت ہی سعادت ہے. قرآن سے تعلق جو ہے وہ تو ہر حال میں مسلمان کا رہنا چاہیے. اگر کوئی آدمی نہیں سمجھ پایا کسی وجہ سے, نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے, تب بھی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے اور اس سے خیر و برکت حاصل کرے. اور یہ تو اللہ نے وعدے فرما دیا کہ یہ بڑے واضح احکام ہیں, کھلے احکام ہیں, اس میں کوئی بات مبہم نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا بے شک ہم نے, انزلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا, ہو اس کو, قرآنن قرآن کا معنی یہ قارا کا مصدر ہے. قارا کا معنی کیا ہے؟ ماضی ہے, پڑھا, اس نے پڑھا. قارا اس نے پڑھا. یقرأ قرآن مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھنا. پڑھنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ, یہ ہے یہ ایسی چیز جس کو بار بار پڑھا جائے, کثرت سے پڑھا جائے. اللہ نے یہ اس لیے نازل کیا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن ایسی چیز جو بار بار پڑھی جائے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربین, عربی زبان میں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو. عربی زبان میں چونکہ مخاطب عربی زبان تھے, پہلے مخاطب عربی ہیں, لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ لو. اور سمجھنے کے بعد یہ اپنے آپ پھر ذمہ داری عائد ہو گئی عربوں پہ, چونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, لہذا اب یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کا اہتمام کریں, خواہ ہزاروں زبانیں کیوں نہ ہوں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلی زبان جو ان کی تھی اس میں قرآن نازل ہوا, لہذا باقی دنیا تک پہنچانے کا اہتمام وہ کریں. عربوں کو عربی زبان میں سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ ان کی زبان عربی تھی, اور یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک کتاب کو 20 زبانوں میں نازل کیا جاتا. عربی میں بھی ہو, انگریزی میں بھی ہو, اردو میں بھی ہو, پشتو میں بھی ہو, فارسی میں بھی ہو, یہ تو ممکن نہیں تھا. نہ یہ طریقہ, اس کا طریقہ یہی تھا کہ جو پہلے مخاطب ہیں ان کی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا جاتا, اور وہ اس قرآن کو سمجھیں, اور اس قرآن کو سمجھنے کے بعد ساری دنیا میں اس کو پھیلانے کا, پہنچانے کا اہتمام کریں, جیسا کہ الحمدللہ ہو چکا ہے. پوری دنیا میں ہر زبان میں قرآن مجید منتقل ہو چکا ہے اور اس کی اشاعت ہو رہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں نحنو نقصو, ہم نقصو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. نقصو ہم بیان کرتے ہیں, علیکا تیرے اوپر, تیرے سامنے. مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سوال کیا گیا تھا. احسن القصص سے, احسن بڑے ہی اچھے طریقے سے, بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں, بڑے ہی احسن انداز میں ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے. قصص سے بیان کرنا. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس قرآن کے ذریعے جو کہ ہم نے وحی کیا. اس قرآن کے ذریعے ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں واقعہ, حال جو کہ ہم نے وحی کیا. اس قرآن کے ذریعے جو کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمہارے سامنے
احسن انداز میں بہترین طریقے سے بیان کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. وَإِن كُنْتَ اور اگرچہ کنتا تو تھا من قبل ہی اس سے پہلے لمن الغافلین اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر لوگوں میں سے. ہمارے بتانے سے پہلے ہماری وحی نازل کرنے سے پہلے تم اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ واقعہ نہ تم نے کسی سے سنا ہے نہ کسی سے پڑھا ہے, کسی نے تمہیں بتایا نہیں, بلکہ یہ واقعہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور یہ واقعہ بتانے سے پہلے تم واقعی بے خبر تھے اس سے. اشارہ ہو گیا نبوت کی طرف, وحی کی طرف, اور اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو تو حق بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ کو تو حیا نہیں اس بات سے کہ حق بات میں بیان کروں. اس میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس بات میں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اس میں توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے عین مطابق ہے. ان کنتا من قبلہ لمن الغافلین, اس سے پہلے تو بے خبر لوگوں میں سے تھا, تجھے اس واقعے کا علم نہیں تھا. اور علم غیب ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے ہوتی ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. بے شمار واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہیں کہ اگر یہ انسان فرض کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے یہ کرتے رہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو پھر انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دینے چاہیے. حضرت عائشہ پہ الزام لگا, تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے, اتنے پریشان رہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ کون ہے جو آدمی مجھے اس شخص کے فتنے سے بچائے. اتنے پریشان ہو گئے. اور پھر حضرت علی کو بلایا, بھئی تم بتاؤ تمہارا حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. گھر کی ملازمہ کو بلایا کہ تم بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. فلاں کو بلایا, بھئی تم بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ سارا ڈرامہ تھا. کتنی بڑی توہین ہے اگر انسان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تو تھا, علم غیب تو تھا کہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بیوقوف بناتے رہے. معاذ اللہ 70-80 قاری آ کے لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کہ یا رسول اللہ ہمیں تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے 70-80 قاری دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قراء, بہترین عالم فاضل اور ان کو حوالے کر دیے کہ جاؤ یہ تمہیں دین سکھائیں گے. جا ان سب کو جا کے ذبح کر دیا ان بدبختوں نے, ان ملعونوں نے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں اپنے بندے ذبح کروائے؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بات کہہ کے. اور پھر جب قرآن مجید واضح طور پہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا, لوگوں وہ ایک بشر تھے, بشری تقاضے موجود تھے ان میں, نہ وہ حاضر ناظر تھے نہ علم غیب رکھنے والے تھے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے باوجود ایسی باتیں کہی جائیں جن سے صاف طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اکارت جاتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ, جب کہا یوسف نے لأبیہ اپنے باپ سے, یا اباتی اے میرے باپ, انی بے شک میں, رائے تو میں نے دیکھا, احدا عشرہ کوکبن 11 ستارے. کوکب کا معنی ستارہ, اس کی جمع کیا ہے؟ کواکب. میں نے 11 ستارے دیکھے, والشمسا ایک سورج, والقمرا اور ایک چاند, رأیتہم میں نے ان کو دیکھا, لی ساجدین
واسطے میرے ساجدین. ساجدین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے سجدہ کرنے والے. اصل میں ساجدون تھا, مفعولی حالت میں ساجدین ہو گیا, جس کا معنی سجدہ کرنے والے ہے. کہ اے میرے باپ, میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں, ایک سورج ہے, ایک چاند ہے, وہ سارے کے سارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. قال یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک. لا تقصص کون سا فعل ہے؟ نہی کا ہے, ممانعت ہے اس میں. نہ بیان کر رؤیا کا, اپنا خواب, علی اخواتے کا, اوپر اپنے بھائیوں کے, اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا. اخوا کا جمع واحد اخ, اخ اور اخوا جمع ہے, اور یہ لفظ خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے رشتہ دار بھائی کے لیے. اور اس کی وجہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بتائی, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. فا پس یکیدو, کون سا فعل ہے یکیدو؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. قید کا معنی ہوتا ہے کوئی چال چلنا, کوئی تدبیر کرنا, کوئی سازش کرنا. فیکیدو وہ سازش کریں گے, کوئی چال چلیں گے, لکا تیرے خلاف, قیدن. قیدن کیا ہے؟ مصدر ہے. قیدن کا لفظ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا تو تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے. یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان کو کوئی اچھا خواب آئے تو کسی ایسے انسان کے سامنے اس خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں انسان کو علم ہو کہ یہ آدمی مجھ سے حسد رکھتا ہے یا یہ آدمی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسے آدمی کے سامنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اچھا خواب اگر آئے تو کسی عالم فاضل آدمی سے, یا ایسا آدمی جو خواب بتانے کی تعبیر کا علم رکھتا ہو, اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے, تاکہ اگر خواب کی تعبیر وہ نہ بیان کر سکے یا اس کی سمجھ میں نہ آ سکے تب بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ واضح طور پہ آیت یہ حکم ہے لا تقصص رؤیا, اپنی خواب ان سے بیان نہ کرنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ خواب انسان کو اپنی انتہائی مخلص, قریبی اور ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوئی کہ جس آدمی کے بارے میں یہ علم ہو, ذاتی علم ہو کہ یہ آدمی کسی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا, تو اس کے بارے میں آگاہ کرنا یہ غیبت میں نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غیبت نہیں کی, بلکہ اپنے دوسرے بیٹے کو آگاہ کیا کہ بھائی اس کے شر سے بچے رہنا, ممکن ہے یہ بات سن کے تم سے حسد کریں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچائے. خواب کے بارے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے, اور شاید کسی حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ خواب 3 قسم کا ہے. ایک خواب نفسانی ہے, ایک خواب شیطانی ہے, اور ایک خواب رحمانی ہے. نفسانی خواب سے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنے دل کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, دل کی تمنائیں یا دل کی آرزویں ہوتی ہیں کہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے, اور وہی چیز انسان میں ویسے ہوتے ہوئے خواب میں دیکھ لے. تو یہ ہے انسان کی اپنی خواہشات پر مبنی خواب, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ انسان کی اپنی خواہشات تھیں جو اس کو نیند کی حالت میں خواب میں نظر آ گئی, اس کی کوئی تعبیر نہیں یا اس کا کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. شیطانی خواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو بعض وسوسے ڈالے دل میں, اور وہی وساوس انسان کو خواب میں نظر آ جائے. اس طرح کے وساوس وغیرہ یا اس طرح کا خواب جو شیطانی وساوس پر مبنی ہو, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. رحمانی خواب یہ ہے
جس کا انسان نے نہ کبھی تمنا کی ہو، نہ کبھی وہم و گمان کیا ہو، نہ کبھی اس کے دل میں اس کا تصور آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو اچھی بات بتا دی جائے یا الہام کر دیا جائے یا خواب میں دکھا دی جائے تو وہ رحمانی خواب ہے. جیسا کہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کبھی تصور نہیں تھا یا کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی خواہش نہیں کی کہ ستارے مجھے سجدہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خواب میں دکھا دیا، تو یہ رحمانی خواب ہے. اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت اور کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے رحمانی خواب کی. لیکن باقی جو دو خواب ہیں، انسان کی اپنی خواہشات یا تمناؤں پر مبنی یا انسان کے شیطانی وساوس پر مبنی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ باطل ہے. اور دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی خواب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں انسان جتنا متقی ہوگا، جتنا سچا ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا. اور جتنا انسان اپنی عملی زندگی میں برا ہوگا، جھوٹا ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب بھی جھوٹا ہوگا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں 40 سے لے کر 70 تک، کہ اچھا خواب، نیک خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے یا 70واں حصہ ہے، مختلف الفاظ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جتنا بھی حصہ ہے وہ خواب دیکھنے والے کے اپنے نیکی پہ، تقوی پہ، اس کی صالحیت پہ اور اس کے ایمان پہ منحصر ہے. کہ اگر بہت ہی نیک اور متقی اور صالح آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، 40واں حصہ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سے کم درجے کا ہے تو 44واں حصہ ہو سکتا ہے، پھر 60واں حصہ، 70واں حصہ، جو مختلف حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور نبوت کا حصہ ہونے سے کیا مطلب ہے کہ 40واں حصہ یا 46واں حصہ نبوت کا ہے، اچھا خواب یا نیک خواب؟ اس کی وضاحت بھی علماء نے کی ہے. یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر یا زمانہ وہ 23 سال کا ہے. کتنی ششماہیاں بن گئی اس کی؟ 46 ششماہیاں بن گئی. پہلی ششماہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے رہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سامنے نظر آ جاتے تھے. لہذا اس اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ چونکہ نبوت کا آغاز جو ہے وہ خوابوں سے ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت جو ہے وہ 46 ششماہیاں ہیں، لہذا 46واں حصہ اس کو قرار دے دیا. بہرحال یہ ایک علمی سی یا ٹیکنیکل سی توجیہ ہے، اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے کہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات انسان خواب میں دیکھے جو عملاً انسان کے بس میں نہ، نیک خواب ہے، اچھا خواب ہے، انسان اپنی عملی زندگی میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات دیکھی جس سے انسان کو محسوس ہوا کہ کوئی اچھی خوشی کی بات اللہ نے دکھائی، اونچا درجہ دکھا دیا، یا کوئی اور بات ایسی جو عملاً انسان کے بس میں نہیں تھی، لہذا اس کو نبوت کا درجہ قرار دے دیا کہ جو انسان کے ویسے بس میں بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مسرر کے طور پہ، بشارت کے طور پہ اس کو یہ بات خواب میں بتلا دی. واللہ عالم بالصواب. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو نہیں ہے لیکن وہ مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات سے کیا مراد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا خواب. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مرزائیوں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر نبوت کا 40واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد کسی امتی کو حاصل ہو سکتا ہے تو پوری نبوت کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ اگر نبوت کا 40واں حصہ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو پوری نبوت بھی دی جا سکتی ہے. حالانکہ یہ بھی مال ایک دھوکہ اور فریب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک جز ہو کسی چیز کا تو اس کا کل بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا قمیض ہے یا اس کے بال ہیں سر کے، وہ کسی آدمی کے پاس موجود ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا آدمی بھی اس کے پاس موجود ہو. وہ پورا آدمی ہو سکتا ہے امریکہ میں ہو،
وہ پورا آدمی ممکن ہے فوت ہو چکا ہو، لیکن اس کے پاس اس قمیض کا ہونا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا آدمی اس کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح ایک جز کا موجود ہونا، 40واں حصہ نبوت کا کسی کو دے دیا جانا یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، عزت ہے، تکریم ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 40واں حصہ مل سکتا ہے تو پوری نبوت بھی مل سکتی ہے، یہ دلیل ہے۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو یہ بھی تاکید فرمائی یا وضاحت فرمائی، ان شیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے اور انسان بڑا کمزور ہے اس کے مقابلے۔ انسان جو ہے بڑا کمزور ہے اس کے معاملے میں۔ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتاؤ، بھائیوں کے دل میں کوئی بات ایسی آ جائے جس کی وجہ سے تم سے حسد کریں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہے اور ہر انسان کو گمراہ کرنے کی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا تم اس بات سے گریز کرنا، اپنے بھائیوں کو یہ بات خواب نہ بتانا۔ اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، چونکہ خود پیغمبر تھے نا، اس لیے ان کی یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار اور عادات و اطوار سے محسوس کر لیا یعقوب علیہ السلام نے کہ عین ممکن ہے میرے بعد اللہ تعالیٰ اسی کو نبوت کے لیے چن لے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات سنتے ہی یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے تو میں سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ آپ اس اخلاق اور کردار کے آدمی ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ آپ کے فضائل اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، خلوص سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ آپ جیسا آدمی واقعی نبی ہونا چاہیے۔ میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ بالکل وہی بات کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی باپ نے یہ محسوس کر لیا کہ میرے بعد اگر نبوت کے کوئی لائق ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے تو یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ خواب سننے کے بعد تعبیر بھی ان کے ذہن میں آ گئی کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، اور آگے یوسف علیہ السلام نے پیش گوئی بھی کر دی کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے نبوت کے لیے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح جس طرح تمہیں یہ خواب نظر آیا ہے، جس طرح تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس سے یہ لگتا ہے یجتبیک، اجتبا کیا معنی؟ مجتبا، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ یجتبی، وہ چن لے گا، کا تجھ کو، اے میرے بیٹے جس طرح تو نے یہ خواب دیکھا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے یجتبی کا، اللہ تجھے چن لے گا، ربوں کا، تیرا رب کس بات کے لیے چن لے گا؟ نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا تجھ کو، من تعویل الاحادیث، احادیث واحد حدیث ہے، حدیث کا معنی بات چیت، اور تعویل کا معنی کسی بات کے صحیح معنی جاننا، کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت سے سرفراز کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے حکمت اور دانائی عطا کرے گا، باتوں کی تہ تک پہنچ جانے کا علم عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی ساری نعمتیں تم پہ مکمل کرے گا، نبوت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، علیہ کا تیرے اوپر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت آگے چلے گی، یہ نبوت جو ہے تو اس پہ رک نہیں جائے گی بلکہ آل یعقوب میں آگے بھی چلے گی، کما، اور یہ نبوت کی تکمیل اور نبوت کے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائیں گے، کما جس طرح اتمہا،
اس کو پورا کیا، تمام کیا، علی ابویک، تیرے پہلے آباء و اجداد پہ، من قبل، اس سے پہلے، کون آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پردادا تھے، یعقوب علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام باپ ہو گیا، اسحاق علیہ السلام دادا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پردادا ہو گیا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تکمیل کی، نبوت کے سارے تقاضے عطا کیے تمہارے آباء و اجداد کو، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی ساری نبوت کی نعمتیں پوری فرمائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ حکمت کے عین مطابق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے کہ کس آدمی کو کون سی نعمت دینی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، لَقَدْ كَانَ البتہ ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے سوال میں، وَإِخْوَتِهِ اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں، آیات للسائلین، بہت سے سبق ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ قریش مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہ آباء و اجداد یوسف علیہ السلام کے مصر کیوں چلے گئے؟ فرمایا کہ اس سوال کے جواب میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ آگے پھر وہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائیوں نے حسد کیا، اور یہ حسد کے بارے میں قرآن مجید میں اور بھی واقعات آئے، اتنی یہ برا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے وہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ اور فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ قرآن مجید میں 3 واقعات ہیں جن میں حسد کا ذکر ہے، حسد کی برات پہ وہ پیش آئے، اور تینوں واقعات میں ہی حسد کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ خسارے کا، ندامت کا اور شرمندگی کا تھا۔ پہلا حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس کے جواب میں ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کا کام اوپر جانا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے، سجدہ تو اس کو چاہیے مجھے کرے، بجائے اس کے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ حسد ہو گیا کہ اس کو زیادہ عزت اللہ نے کیوں دے دی ہے، عزت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوسرا واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے، اور وہ بھی حسد اس وجہ سے ہوا کہ قابیل بڑا بھائی تھا، حابیل چھوٹا بھائی تھا، دونوں نے قربانی کی۔ چھوٹے بھائی کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔ قابیل کے صالح نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، لیکن اسے اس بات کا حسد ہوا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول کیوں ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی، اور اسی حسد میں اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ قتل کا گناہ تو آیا ہی اس پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ابن آدم میں سے پہلا قتل وہی تھا جو قابیل نے کیا، لہذا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ اٹھایا اس نے محض حسد کی وجہ سے۔ دنیا میں ہر
ظلم کے قتل کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو ملتا رہے. اور تیسرا واقعہ حسد کا یہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا, اور اس میں بھی انجام یہی ہوا کہ جو حسد کرنے والے تھے ان کو بالآخر نادم ہونا پڑا, جھکنا پڑا اور معافی مانگنی پڑی اپنے حسد کی. اس لیے فرمایا کہ لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو, ولا تباغضوا, اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو, ولا تدابروا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. کتنی اچھی نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہیں بھائی بھائی نہیں رہنے دیتی. ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو, ایک دوسرے کے ساتھ غصہ بھی نہ کرو, ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو بھائی بھائی نہیں رہو گے. تم سارے اللہ کے بندے ہو, لہذا آپس میں پیار محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہو. اب وہ جو سازش تیار کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ یہ تھی, اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا. یہ سبب بتایا انہوں نے اس سازش کا. سبب یہ تھا اذ قالوا, جب 10 بھائیوں نے آپس میں یہ بات چیت کی, لیوسف, کہ یوسف واخوہ, اور اس کا بھائی یعنی بنیامین, یہ دونوں جو حقیقی بھائی ہیں یہ دونوں احبو, یہ اسم تفضیل ہے, بہت ہی زیادہ محبوب ہے, بہت ہی زیادہ پیارے ہیں, الی ابینا, ہمارے باپ کے نزدیک, ہمارے باپ کی نگاہ میں ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہے, ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے باپ ان دونوں بھائیوں سے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, اور مضبوط جتھا تو ہم ہیں. عقل کی بات تو یہ ہے کہ جو مضبوط جتھا ہے, جو مضبوط سہارا ہے, جو مضبوط محافظ ہیں, ان سے محبت ہونی چاہیے کہ یہ کام آئے گا میرے جتھا. 10 ہیں, طاقتور ہیں, کڑیل جوان ہیں, اپنے باپ کے کام آ سکتے ہیں, لیکن باپ جو ہے وہ الٹا ہمیں چھوڑ کے جو 2 چھوٹے بھائی ہیں جو کسی کام نہیں آ سکتے بھائی کے, اپنے باپ کے, ان سے محبت کر رہا ہے, اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب شیطان انسان کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے تو اس کو دلیلیں سجھا دیتا ہے. یہ کہنا ہے دلیلیں بہت ہیں, یہ دلیل جو ہے یہ تو شیطان ایسی ایسی دلیلیں انسان کو, شیطان پہلے بھی دلیل شیطان نے کتنی اچھی بنا لی, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اور جب آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تو کتنی اچھی دلیل سجھا دی کہ اللہ نے تمہیں جو منع کیا اس درخت کے قریب جانے سے, یہ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ پالو. جو بھی آدمی اس درخت کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے, لہذا اللہ نے تمہیں اس لیے رو دیا کہ ہمیشہ کی زندگی نہ پاؤ. آدم علیہ السلام آ گیا اس چکر میں کہ آب حیات پی لینا چاہیے, وہ آب حیات پیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. شیطان جو ہے یہ دلیلیں تو ہر طرف سے گھڑ دیتا ہے. دیکھیں اس لیے معیار ہمیشہ اللہ اللہ کے رسول کی گمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایسے نہیں فرمائی, لن تضلوا ابدا, 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دیکھیں نا یہ, ہاں جی وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار, نہیں, وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا یا رسول اللہ میں تو اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تکبر سے نہیں کرتے, لہذا جو تکبر سے نہ کرے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کتنی اچھی دلیل ہے. شیطان جو ہے وہ ایسے انسان کو جکڑ کے مارتا ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں مارا گیا. جب واضح یہ حدیثیں ہیں, واضح طور پہ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹہنے سے نیچے رکھنے والا کپڑا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے, وہ جہنم میں جائے گا, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد اس بات کی ضرورت, لیکن شیطان ہے دلیلیں سجھا دیتا ہے. ہاں جی دلیل تو ہے, اور دلیل تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی سجھا دی شیطان نے کہ مضبوط جتھا تو ہم ہے, محبت تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, محافظ تو ہم ہیں اپنے باپ کے, کام آنے والے ہم ہیں اپنے باپ کے, اور الٹا باپ ہمیں چھوڑ کے محبت ان سے کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. آپ دیکھیے کہاں تک بات پہنچ گئی
इन्ना अबाना, बेशक हमारा बाप, लफी ज़लाल मुबीन, खुली गुमराही में मुब्तला है। या आप अपनी जुबान में ये कह सकते हैं कि बाप तो बेवकूफ है कि उनसे मोहब्बत करता है, काम आने वाले हम हैं, अगर जरूरत पड़ी कल को बाप को तो हमें बुलाएगा, लेकिन देखो बाप की हालत देखो या इसकी अकल देखो माज़अल्लाह कि ये हमें छोड़ के उनसे मोहब्बत करता है। इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, कि हमारा बाप तो खुला खुला गुमराही में पड़ा है, खुली बेवकूफी का रास्ता इख्तियार किए हुए है। यानी शैतान ने पक्का कर दिया कि जो बात तुम महसूस करते हो या जो तुम्हारा हसद है ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। आगे उन्होंने ये बात कही, उक़्तुलू यूसुफ़ा, पहली बात तो ये है कि इसको कत्ल कर दो। रास्ते से हटाने के लिए पहली तरकीब तो ये है, उक़्तुलू यूसुफ़ा, यूसुफ को कत्ल कर दो। अवित्रहू हो, अवित्रहू, या इसको फेंक दो, अर्दन, किसी दूसरे मुल्क में, किसी बेआबाद वीराने में फेंक दो जहां ये बाप की आंखों से दूर हो जाए। और उसका नतीजा क्या होगा, यखलो लकुम, खाली हो जाएगी वास्ते तुम्हारे, वजहो अबीकुम, तवज्जो तुम्हारी बाप की, तुम्हारे बाप की तवज्जो खास हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप की मोहब्बत वो सिर्फ तुम्हारे लिए रह जाएगी। जिस बात की हमें शिकायत है बाबा से, वो शिकायत हमारी खत्म हो जाएगी। जब यूसुफ नहीं होगा तो फिर अपने बच्चों से मोहब्बत तो करनी ही है, बच्चों को उससे तल्लक तो रखना ही है। यूसुफ को सामने नहीं पाएगा तो उसकी सारी तवज्जो जो है वो तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और देखिए शैतान ने कैसी पट्टी पढ़ा दी। यानी ये जो लोग गुनाह और बुराई के दरमियान रहना चाहते हैं ना, ये उन लोगों का अल्लाह ताला ने किस्सा बताया है। ना तो पूरी तरह नेकी की तरफ जाते हैं और ना ही पूरी तरफ बुराई, नहीं जी नहीं, दोवें दो दुनिया दीन दोवें चलने चाहिए, इस तो बगैर तो गुजारा नहीं गया। छोड़ कैसे दे, गुजारा भी तो करना है। ये उन लोगों की बात अल्लाह ने फरमाई। उन्होंने आपस में ये बातें जब कर ली, ज़मीर ने मुलामत की कि बदबख्त तो क्या कर रहे हो, अपने भाई को कत्ल करोगे अपने हाथों, अपने भाई को जला वतन करोगे, अपने भाई को भूखा मारना चाहते हो कि तड़प तड़प के मर जाए कहीं बेआबाद वीराने में। ज़मीर ने मुलामत की, उसका जवाब शैतान ने ये दिया, वतकूनु, और हो जाओ, मिन बादिही, इस वाक़े के बाद, कत्ल करने के बाद या उसको जला वतन करने के बाद, कौमन सालिहीन, नेक लोगों में से। उसके बाद परहेजगार बन जाना, नमाजें पढ़ लेना, रोजे रख लेना, दाढ़ी रख लेना, उतरा ले लेना, चोला पहन लेना, कुब्बा पहन लेना, नेक बन जाना, पीर साहब बन जाना, डाके डुके जो मारने मार लो ना, जिसको कत्ल कराना है, चोरी करनी है, डाके करने हैं, लूटना है, वो लूट लो एक दफा, और बाद में पीर साहब बन जाना। कितनी अच्छी दलील है जो शैतान ने डाल दी और कितना अच्छा तरीका बता दिया। काला काइलुम मिनहुम, यानी ये सूरह यूसुफ जो है इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ के मुतल्लिक इतने करीब से ये तबसरा करता है और इतना करीब हो कि हमें हमारी शक्लें दिखाता है और हमारी अमली जिंदगी की तस्वीर दिखाता है कि आपको अपने गर्दो पेश में दाएं बाएं आगे पीछे चलती फिरती तस्वीरें नजर आ जाएंगी। आप देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल यही वाक़यात आपको नजर आएंगे अपने हमसाये में, अपने घर में, अपने शहर में, अपनी गली में। ये बातें इसी तरह ही होती हैं। काला काल मिनहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्हीं जो 10 भाई थे उन्हीं में से एक आदमी ने ये बात कही, ला तक़्तुलू यूसुफा, ये जुल्म ना करो कि अपने भाई को अपने हाथों कत्ल कर दो। ला तक़्तुलू, ये ज़मीर है ना, इंसान, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ज़मीर रखा होता है। जब तक वो ज़मीर मरता नहीं, जब तक वो कशमकश दिल के अंदर रहती है कि भाई ये खैर है, ये बुराई, वो ज़मीर मरता तब है जब इंसान के दिल पे स्याही पूरी तरह गालिब आ जाती है, जब इंसान गुनाहों में पूरी तरह डूब जाता है तो फिर वो ज़मीर मरता है।
جب تک پوری طرح گناہوں میں نہ انسان ڈوبے، جب تک ضمیر کی وہ خلش جو ہے وہ باقی رہتی ہے، انسان کو سونے نہیں دیتی، انسان کو چین سے زندہ نہیں رہنے دیتی. انسان خواہ کتنا اپنے آپ کو چھپا لے، بڑی سیدھی سی بات ہے، سب کچھ ہو گیا، این آر او ہو گیا، مفاہمت ہو گئی، آرڈیننس جاری ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ چودھری افتخار سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ ضمیر تو ہے نا اندر کہ ڈاکو اور مجرم تو میں ہوں، زرداری ہو یا مشرف ہو، وہ ضمیر تو اندر ہے جو رات کو سونے نہیں دیتا. خواہ میں بھی چودھری افتخار آتا ہے نظر. جب تک وہ ضمیر پوری طرح مرتا نہیں ہے، جب تک وہ چیز باقی رہے گی کہ نہیں اس کو جسٹس نہیں بننے، اس کو تو جائے نہیں بننے دینا، یہ کہیں آگے پھر دوبارہ وہ فیصلے نہ کرنے شروع کر دیں. یہ چیز جو ہے انسان کے ضمیر میں اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ بڑی دیر تک انسان میں رہتی ہے، انسان کو ملامت کرتی رہتی ہے اس کے گناہوں پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نقطہ پڑتا ہے، انسان تائب ہو جائے تو نقطہ دھل جاتا ہے، ورنہ نقطہ اور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ہے وہ موقع، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے دروازہ ہدایت کا بند ہو جاتا ہے. انسان پڑھنا چاہے بھی تو نہیں پڑھ سکتا، ایسا پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے. انسان چاہتا بھی ہے کہ میں سزا چھوڑتا ہوں، چھوڑنے کا راستہ نہیں ہے، پھانسی سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ دنیاوی پھانسی نہ بھی ہو تو ہزاروں بچوں کا خون کون معاف کرے گا تمہیں؟ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اور مسجدوں کے اندر، مدرسے کے اندر، ان کا ایک ایک قطرہ خون کا تمہارا قیامت کے دن دامن پکڑے گا. کہاں بھاگ کے جاؤ؟ بھاگنے کی ہے کوئی جگہ؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ کبڈی کا میدان ہے، کھیل کے بھاگ جاؤ گے؟ بھاگنا تو اس دنیا میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر تم اس دنیا سے بھاگ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بھاگ کے دیکھ لو کہاں بھاگتے، کتنی دیر تک. اور یہی وہ بات تھی کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ انسان کو گناہ سے بڑی دیر تک روکتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہ کرو. جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، جب انسان کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان ہر طرح کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، اپنے بھائی کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، ہاں اگر ضرور اس کو راستے سے ہٹانا ہے، القو، اس کو ڈال دو، فی غیابت، غیب کا معنی ہوتا ہے جو چیز چھپ جائے، پوشیدہ چیز. غیابت کہتے ہیں کہ بہت ہی زمین میں گہرائی جہاں پہ جا کے کوئی چیز چھپ جائے، نظر نہ آئے. اور جب کہتے ہیں اندھے کنویں کو، بے آباد کنویں کو. فرمایا کہ کسی ایسے کنویں میں ڈال دو جو کسی ویرانے میں ہو اور اتنا نیچا ہو کہ اوپر سے کوئی دیکھ نہ سکے کہ اس میں انسان پڑا ہے، وہاں پڑا پڑا بھوکا پیاسا مر جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ حسد جو ہے انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. اور وہ بھی 10 آدمیوں میں سے جو جس کے دل میں یا جس کا ضمیر کچھ زندہ ہوگا، اس نے یہ بات کہی کہ اتنا ظلم نہ کرو کہ ہمارا حقیقی بھائی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کرو، ہاں البتہ اس کو ضرور راستے سے ہٹانا ہے تو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، جو اس کی تقدیر ہوگی، جو مقدر ہوگا اس کو مل جائے گا، زندہ رہنا ہوا، لیکن ہمارے راستے سے تو ہٹ جائے گا. زندہ رہا تب بھی، مر گیا تب بھی. القوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. اور ممکن ہے، ایک امکان یہ بھی ہے، یلتقطہ، لقطہ کہتے ہیں، لقطہ گری پڑی چیز کو اٹھا لینا، لقطہ کسی گری پڑی چیز کو اٹھا لینا. یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، نکال لے گا اس کو، بعض السیارۃ، سیار کا معنی سیر کا معنی چلنا، سیار
मुबालगा है, बहुत ज्यादा चलने वाला सैयार, और सैयारा उसका मुन्नस है। मुराद है काफिला या कोई मुसाफिर, यानी कोई काफिला आएगा, अगर कोई काफिला आ गया, यानी इस बात का इम्कान भी है कि कोई ना आए और ये कुएं के अंदर ही मर जाए, और इस बात का इम्कान भी है कि कोई काफिला इधर से गुजरे, पानी लेने के लिए कुएं पे आए और इसको निकाल के कहीं से कहीं ले जाए, अपने साथ शाम ले जाए, मिस्र ले जाए, उर्दन ले जाए, कहीं ले जाए, लेकिन हमारे गांव से तो खत्म हो जाए, हमारे शहर से ये बला टाल जाएगी, हमारा मसला हल हो जाएगा। यल तके तो उठा लेगा उसको बाद सैयारते कोई काफिला, इन कुन तुम फाइलीन, अगर तुम जरूर ही कोई इसके साथ मामला करना चाहते हो, जरूर ही इसको रास्ते से हटाना चाहते हो, तो ये तरकीब करनी चाहिए, इसको कत्ल ना करो। अब जो 10 भाई थे उन सब का इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि ठीक है, हम इसको अपने हाथों कत्ल नहीं करते, अलबत्ता देखते हैं कहीं कोई गहरा कुआं है तो उसमें इसको फेंक देते हैं, उसके बाद फिर इसकी किस्मत होगी तो बच जाएगा, नहीं किस्मत होगी तो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन हमारा मसला हल हो जाएगा। अब आगे अल्लाह ताला ने ये जब करारदाद पास हो गई तो सारे भाई अपने बाप के पास एक मुतालबा लेके आते हैं कि अब्बा जान, हम जरा सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप यूसुफ को भी हमारे साथ भेज दीजिए। कालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे बाप, माला का, माँ यहां पे कौन सा है, इस्तिफामिया है, माला का, आह क्या वजह है, क्या बात है, ला तामन्ना, आ तू तामना, तामन और उसके आगे फिर ना जो है वो जमा की ज़मीर है, तामन्ना, आप हम पे यकीन नहीं करते, आप हम पे भरोसा नहीं करते, अला यूसुफा, यूसुफ के मामले में, यानी यूसुफ के मामले में आप हमारे ऊपर शक क्यों करते हैं, हम इसके भाई नहीं हैं या हम इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, आपको हमारे ऊपर यकीन करना चाहिए, आपको हमारे ऊपर भरोसा करना चाहिए यूसुफ के बारे में कि हम इसके भाई हैं, हम इसके खैर खां हैं, हम इसके हमदर्द हैं, हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व इन्ना लहू, और बेशक हम लहू वास्ते उसके लन्नासिहून, नास से कहते हैं खैर खा को, हम इसके लिए बड़े खैर खा हैं, हम इसके बड़े हमदर्द हैं, लेकिन आप हैं कि आप हमारे ऊपर शक में पड़े हुए हैं यूसुफ के मामले में कि हम कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, या हम इसके दुश्मन हैं या मुखालिफ हैं। यानी मुतालबा करने से पहले ही ये चालाकी की बेटों ने कि बाप को नफसियाती तौर पे मरऊब कर लिया, या बाप को लाजवाब कर दिया पहले से ही कि हम बेटे के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, और आपका मामला उल्टा है हमारे साथ, आप हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, हमारे ऊपर शक करते रहते हैं। हमने कल प्रोग्राम बनाया है सैर करने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो आप उसको हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। अरसिल हो माना, अरसिल हो भेज दो उसको, माना हमारे साथ, गदन कल, यरता व यलब, यरता वैसे तो जानवर जो चारा खाता है उसको उसे यरता कहते हैं, मतलब ये है कि कुछ खाए पिएगा हमारे साथ, व यलब, और खेल कूद लेगा, आप इसको हमारे साथ भेजिए, कल हम सैर तफरीह के लिए जा रहे हैं, तो वहां ये भी कुछ खाए पिएगा, कुछ खेले कूदेगा। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, व इन्ना, और बेशक हम लहू वास्ते उसके हाफिज़ून, मुहाफिज हिफाजत करने वाले। अब आप देखते जाइए कि ये मैं कौम के सामने दीवार हूं दूसरे मुल्कों के रास्ते में। अब्दुल कदीर खान के बारे में अब दुनिया आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं दीवार हूं तुम्हारे दरमियान, मैं मुहाफिज हूं कौम का,
میں جو کچھ کر رہا ہوں قوم کے مفاد میں کر رہا ہوں. یہ بالکل وہی باتیں ہیں. انا لہو لحافظون انا لہو لناصحون. ہم بڑے خیر خواہ ہیں, بڑے ہمدرد ہیں, محافظ ہیں, ہم تو تقدیر بدلنے والے ہیں, ہم تو بڑے ان کے سچے خیر خواہ ہیں. بالکل وہی باتیں ہیں ساری. اور سب ڈاکو اور چوروں کام جو ہیں وہ سارے الٹے ہیں. کام قتل کرنے کی نیت ہے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی, اس کو جلا وطن کرنے کی, قید کرنے کی, اور دل جانتا ہے سب کچھ جو کچھ کیا ہوا ہے. یہ اندھا تو نہیں ہے کہ جن مجاہدین کو تم نے امریکہ کے ہاتھوں بھیجا ہے یہ بدبخت جانتا ہے کہ یہ مجاہد ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مومن ہیں, نمازیں پڑھنے والے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, یہ کافر نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو ملک کے مفاد میں کیا ہے. یہ بالکل وہی باتیں ہیں انا لہو لحافظون والی. جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے کہتے ہو جی مولوی میرے خلاف میں. مولوی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو, مولوی قرآن پڑھتے ہیں, اور جو بدبخت قرآن نہیں پڑھتے تمہارے ساتھ وہی ہے جیسا تم قرآن نہیں پڑھتے وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے. نفسیات ہے, علم نفسیات ہے, تم نہیں جانتے. زمینی حقائق ہم جانتے ہیں. بیوقوف جتنے زمینی حقائق قرآن مجید بتاتا ہے اتنے زمینی حقائق تمہیں کیا معلوم. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے سب سے بڑا جتنے علوم ہیں سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. بڑی سیدھی سی بات. قرآن مجید میں تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اس طرح واضح کر کے بتا دی ہے. اور پھر آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنا واپس, باپ کے آگے رونا پیٹنا اور قمیض کو لے آنا, خون لگا ہوا ہے سارا. نہیں ابا یہ ہم نے تو بڑا یہ حفاظت کی تھی, بیڑیا آیا کھا گیا, ہم اس طرح مشغول تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری دلیلیں قرآن نے خود بتائی ہیں کہ مجرم لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں, مجرموں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں, مجرموں کے کام کیسے ہوتے ہیں, مجرموں کے دلائل کیسے ہوتے ہیں, مجرموں کی معذرتیں کیسی ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن نے خود بتا دی ہیں. ایک ایک بات جو ہے وہ اس طرح منطبق ہوتی ہے مجرموں پہ آج بھی, جو قرآن مجید نے بتائی ہے کہ انسان دیکھتا ہے شیشے طرح ساری ہر چیزیں بارے سامنے نظر آئے. آگے یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو دل میں ایک اضطراب تھا, جو دل میں پریشانی کی کیفیت تھی, اس کا اظہار تو کر دیا کہ بیٹا مجھے غم سا ہے اس کے بارے میں, مجھے پریشانی لاحق ہے اس کے معاملے میں. لیکن اتنا مروب کر لیا بیٹوں نے, یا پہلے سے ہی اپنی جو چالاکی اور ہوشیاری تھی, جو طے شدہ پلاننگ تھی, وہ اس طرح سے آ کے باپ کے سامنے بیان کی کہ اپنے اضطراب اور اپنی پریشانی کے باوجود باپ جو ہے وہ لاچار ہو گیا, مجبور ہو گیا ساتھ بھیجنے کے لیے, اور ساتھ بھیج دیا بھائیوں.